کسی انسان کے چہرے کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ چہروں کو پڑھنا ایک اہم مہارت ہے۔ جب کسی دوسرے انسان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا انسان کس طرح کے جذبات ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی دوسرے کا چہرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ ان کی آنکھوں میں گھوریں۔ چہرہ پڑھتے وقت آپ آنکھوں سے شروع کرنا چاہیں گے۔ کسی انسان کی آنکھوں سے سب سے زیادہ آپ اس کے جذبات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کسی کی نظروں پر دھیان دے کر کسی کے مزاج کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ انسانی آنکھ میں موجود پیپل اس وقت سکڑ جاتے ہیں جب ہمیں کوئی ناگوار یا منفی بات نظر آتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو پسند نہیں کرتا یا اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اپنی آنکھ کا پیپل چھوٹا کر لیتا ہے۔ اگر یہ سب عمل آپ اس کی آنکھ میں دیکھ رہے ہیں تو مسئلے کو حل کریں اور واضح کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تیز آنکھوں سے عدم تحفظ یا تکلیف کا پتہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ سامنے والا انسان آپ سے نظریں چراتا ہے۔ آنکھ سے ہونے والے رابطے میں کسی بھی وقفے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص مکمل طور پر یہاں موجود نہیں ہے۔ آئی بروز۔ آنکھوں سے اکثر جڑ جانے کے بعد آئی بروز مختلف قسم کے جسمانی رابطوں میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ آئی بروز کے ساتھ منسلک مسلز کی محدود تعداد کے باوجود آئی بروز انسان کی مختلف جذباتی کیفیتوں کا پتہ دیتے ہیں۔ پیشانی کی جھریاں آئی بروز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ اگر پیشانی کی جھریاں اور آئی بروز اٹھ جاتے ہیں تو دوسرا شخص آپ کے سلوک پر شبہ کر رہا ہے یا اس کے آس پاس سے وہ حیرت زدہ ہے۔ ایسا انسان جو خوفزدہ ہو، سب سے پہلے آئی بروز اور آنکھوں کو دیکھو۔ اس کے آئی بروز اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے اور آنکھیں بالکل کھلی ہو جائیں گی۔ منہ بھی کھلے عام کھینچا جا سکتا ہے۔ خوف خطرہ کے بارے میں ہمارا فطری رد عمل ہے۔ اگر آپ کسی کو خوف کا سامنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس جواب کا ایک ذریعہ تلاش کریں۔ اس جذبات کا تعلق اکثر فرار اور بچنے کے رویوں سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خوف پریشانی سے مختلف ہے۔ خوف ہمیشہ بیرونی خطرے سے ہوتا ہے جبکہ پریشانی اندر سے ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے غصے کا پتہ لگانے کے لیے اس کے آئی بروز کو دیکھیں۔ وہ نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں اور ماتھے پر شکن پڑ جاتے ہیں۔ پلکیں بالکل سیدھی ہو جائیں گی۔ منہ سخت ہو جاتا ہے یا بڑی چیخ تک کھلا ہو سکتا ہے۔ اس شخص کا سر تھوڑا سا نیچے اور جبڑے کو آگے بڑھایا ہوتا ہے۔